فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، ہو اسی میں اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی سورہ احزاب کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی. محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول جنتی جوانوں کے سردار حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو ان کے خاندان اہل و عیال سمیت کربلا کے میدان میں بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. اسی مناسبت سے اہل بیت اطہار کی عظمت پر، فضیلت پر، مناقب پر
کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات، اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت کا مطلب کیا ہے؟ عربی میں بیت گھر کو کہتے ہیں، اہل گھر والوں کو کہتے ہیں۔ تو اہل بیت کا مطلب گھر والے۔ گھر والے کون ہوتے ہیں؟ اس میں انسان کی ازواج، بیویاں اور اس کے بچے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی ازواج تھی وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ پھر آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے اور آپ کی بیٹیوں کی اولادیں، چونکہ آپ کے بیٹوں کی اولاد نہیں تھی، وہ تو بچپن ہی میں فوت ہو گئے، اس لیے اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ احزاب کی جو آیت ہے، جس کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے، لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اس میں اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہی تفسیر ہے، اور آیت کے سیاق اور سباق اور قرینے سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں ازواج مطہرات کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسری بات کہ اہل بیت کا ہم پر کیا حق ہے؟ پہلا حق محبت کا ہے، احترام کا ہے، عقیدت کا ہے، کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے وہ آپ کے اہل بیت ان سے بھی محبت رکھے گا، بلکہ آپ کے صحابہ سے بھی محبت رکھے گا، بلکہ آپ کی سواریوں سے اور آپ کے استعمال میں رہنے والی چیزوں سے بھی محبت کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے لن تضلوا، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری سنت، اور ایک روایت میں فرمایا کہ دوسری چیز میرا خاندان، میری اولاد اور میرے اہل بیت۔ اسی لیے کہ قرآن اور سنت پر اگر صحیح طریقے پر عمل کر دکھایا ہے وہ آپ کے اہل بیت اور صحابہ نے۔ اسی لیے کچھ روایات میں یوں بھی فرمایا کہ جو میرے صحابہ کی تابعداری کرے گا وہ حقیقت میں میری تابعداری کرے گا۔ تو گویا کہ آپ کے اہل بیت اور آپ کے صحابہ سے محبت رکھنا، ان کی اتباع کرنا، یہ حقیقت میں قرآن و سنت کی اتباع کرنا ہے۔ اور اہل بیت کا وصف کیا تھا کہ جب قربانی کا موقع آئے تو سب سے پہلے نظر آئے، جب منافع اور فائدے کی باری آئے تو سب سے پیچھے نظر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام آ گئے، لوگ آ کر مطالبہ کرتے رہے، جس کو ضرورت تھی آپ اس کو غلام دے دیتے۔ آپ کی اپنی لخت جگر سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، آپ نے فرمایا فاطمہ مجھ سے ہیں،
میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کو تکلیف پہنچانا مجھے تکلیف پہنچانا ہے، لیکن وہی بیٹی خادم مانگنے کے لیے آ گئی، ضرورت بھی تھی، محتاج بھی تھی، اہل بھی تھی، لیکن آپ نے باوجود ضرورت ہونے کے اپنی بیٹی کو خادم نہیں دیا، کہا تم ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر کہہ دو، یہ تمہارے لیے خادم سے زیادہ بہتر ہے۔ وہ بیٹی کے چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھوں میں چھالے اور گٹے پڑ گئے، مشکیزے میں پانی بھر کر لانے کی وجہ سے کندھوں پر نشان پڑ گئے، فقر و فاقہ برداشت کرنے کی وجہ سے کمزوری اور نقاہت آ گئی، لیکن آپ نے قربانی میں ان کو آگے رکھا اور وہ خود پیش ہو گئی۔ اسی طرح خیبر کے فتح ہونے کے بعد مسلمانوں کے پاس غنیمت کا مال آ گیا، ازواج مطہرات نے بھی یہ گمان کیا کہ اب تو مال غنیمت زیادہ آ گیا، بیت المال بھر چکا ہے، اب ہمیں ماہانہ وظیفہ کچھ زیادہ ملے گا۔ اس کا اظہار بھی ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آپشن دیے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اگر تم دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو، فتعالین آؤ امتعکن، میں تمہیں دنیا کی چیزیں دے دوں گا، لیکن اگر تم نے میرا قرب، میری رفاقت چاہنی ہے تو پھر اسی حال پر گزارا کرنا پڑے گا۔ تمام ازواج مطہرات نے اس موقع پر کہا کہ ہمیں آپ کی رفاقت، آپ کا قرب زیادہ محبوب ہے، ہم فاقے برداشت کر لے گی، مشقتیں برداشت کر لے گی، لیکن ہم آپ کی قرابت اور رفاقت کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، یہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الیہ، ہمیں اللہ کے رسول کی قرابت اور قربت زیادہ محبوب ہے، اپنی رشتہ داریوں سے بھی زیادہ۔ تو یہ اہل بیت ہے کہ قربانی کا موقع آئے تو سب سے آگے نظر آئے، فائدے اور منافع کی باری آئے تو سب سے پیچھے نظر آئے، اسی لیے تو اتنا بڑا مقام ملتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یہ میرے 2 پھول ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو آپ نے اپنے قریب لا کر یا گود میں بٹھا کر فرمایا، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار، اللہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے 2 گروہوں اور بڑی جماعتوں میں صلح کرائیں گے۔ اگر وہ روتے تو آقا بے چین ہو جاتے، آقا نماز پڑھتے، آپ سجدے میں جاتے، وہ آپ کی کمر پر سوار ہو جاتے، آقا کی انگلی پکڑ کر جو چلے ہو، آقا کی گود میں جو کھیلے ہو، آقا کے کندھوں پر جو سوار ہوئے ہو، آقا کے لبوں نے جن کے رخسار کے بوسے لیے ہو، جن کی تربیت آغوش نبوت میں ہوئی ہو، آپ اندازہ تو کریں ان کی عظمت اور فضیلت کا۔ اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے تھے کہ تم اللہ کے رسول کا جو گھرانہ ہے
ان کے حقوق کی رعایت رکھو، ان کا پاس رکھو، ان کا لحاظ رکھو، ان سے محبت کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اتنی محبت دی کہ یہ دونوں شہزادے اپنے گھر سے نکلتے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر میں چلے جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں اپنے بیٹے کا وظیفہ کم اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا وظیفہ زیادہ مقرر کیا، اور بیٹے کو کہا نہ تم حسین جیسے ہو، نہ تمہارا والد حسین کے والد جیسا، نہ تمہاری والدہ حسین کی والدہ جیسی، اور نہ تمہارے نانا حسین کے نانا جیسے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے عہد خلافت میں جب یہ خلیفہ تھے، جب آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ گزرتے تو یہ تینوں حضرات اپنے عہد خلافت میں خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے متولی ہیں، ولایت کا حق انہیں حاصل ہے، لیکن آپ کے چچا کو دیکھتے وہ پیدل ہیں، یہ لوگ سوار ہیں، احتراماً سواری سے اتر جاتے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے، لوگ پریشان ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا دعا فرمائی؟ اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا، اے اللہ پہلے تو ہم آپ کے حبیب اپنے نبی کا واسطہ دے کر، وسیلہ دے کر دعا مانگتے تھے، آپ بارش برساتے تھے۔ آج آقا پردہ فرما گئے ہیں، اِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا، آج ہم اپنے نبی کے چچا حضرت عباس کا واسطہ دے کر کہتے ہیں، وسیلہ دے کر کہتے ہیں آپ بارش برسائے، اور اللہ نے بارش برسا دی۔ محبت اور احترام کا، عقیدت اور مودت کا، جوڑ اور الفت کا، اتباع اور تقلید کا جو مثالی مظاہرہ خلفائے راشدین نے اہل بیت کے ساتھ کر کے دکھلایا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ لوگوں نے پروپیگنڈے کیے ہوئے ہیں، لوگوں نے اہل بیت اور خلفائے راشدین، اہل بیت اور صحابہ کے درمیان خلیج قائم کرنے کی کوشش کی، لکیر بنانے کی کوشش کی، لیکن ایسا ہے نہیں۔ تاریخ کی غیر مستند اور غیر معتبر اور غیر ثابت شدہ تاریخی روایات کا سہارا لے کر عظمت صحابہ پر بات کرنا، خلفائے راشدین کی تقدیس پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرنا، قرآن سے جن کی صحابیت اور جن کا جنتی ہونا اور جن سے اللہ کا راضی ہونا اور جن کے دلوں کو تقوی کے لیے منتخب کرنا اور تقوی کے سب سے زیادہ اہل ہونا جن کے لیے ثابت ہو، ان پر بات کی جائے تو دلائل کی دنیا میں اس کا جواب دیا جائے۔ اسی طرح حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اہل علم تھے، گویا کہ اس زمانے کے عالم تھے، سواری پر سوار ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو نبی کے چچا زاد ہیں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی سواری کی لگام ادب اور احتراماً پکڑ لی تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہنے لگے لا تفعل، اے نبی کے چچا زاد آپ ایسا نہ کیجئے، آپ تو ہمارے سروں کا تاج، آنکھوں کا سرما اور دل کی دھڑکن ہیں،
آپ ایسا نہ کیجئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، نبی کے چچا زادے، صحابہ سے محبت کا عالم دیکھیے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمانے لگے ہاکذا امرنا بعلمائنا، ہمیں اپنے علماء کے ساتھ اسی طرح ادب اور احترام کا حکم دیا گیا ہے۔ زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے سنا، وہ سواری سے اتر گئے، اور اترنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ہاتھوں کو چوما، بوسہ لیا اور کہا ہاکذا امرنا، ہمیں اہل بیت کے ساتھ محبت کا یوں حکم دیا گیا ہے۔ اتنا کلوز سرکل، اتنا مضبوط رشتہ، اتنا پائیدار تعلق، ادب اور احترام کی ایسی مثالیں، لیکن اس کے برعکس معاشرے کو دوسرا رخ دکھایا جا رہا ہے۔ تو اسی لیے یہ بات ببانگ دہل کرنی ہے کہ اہل بیت بھی ہمارے ہیں اور صحابہ بھی ہمارے ہیں۔ ہمارا دین تو اتنا پاکیزہ دین ہے جس میں سب و شتم ہے ہی نہیں۔ بھائی لوگ قرآن کو جلاتے ہیں اور بدبخت بار بار جلاتے ہیں۔ اب تازہ اپڈیٹ یہ ہے کہ پھر سے قرآن جلانے کی انہیں اجازت دی گئی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک مسلمان نے اسی سویڈن میں اجازت مانگی کہ میں انجیل اور تورات کو جلاؤں گا۔ اس کو اجازت مل بھی گئی اور میڈیا آ بھی گیا کوریج کے لیے، اور اس نے اپنے تھیلے سے انجیل کو نکالا بھی، لائٹر جلانے کے لیے نکالا بھی۔ میڈیا نے فوکس کیا، دنیا گمسم ہو کر دیکھنے لگی کہ آج جس طرح ماضی میں مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن کو جلایا جاتا ہے، آج عیسائیوں کی مقدس کتاب بائبل کو، انجیل اگرچہ اس کو نہیں کہا جا سکتا، تحریف شدہ ہے، لیکن ان کے زعم میں اس کو جلایا جائے گا۔ عیسائیوں کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ این اس موقع پر اس مسلمان نے لائٹر کو پھینک دیا، کہا میں کبھی بھی انجیل اور تورات کو جلانے کا سوچ بھی نہیں سکتا، چونکہ قرآن نکال کر کہا، میری اس کتاب اور قرآن نے مجھے کہا کہ جس طرح قرآن تمہارے لیے قابل احترام ہے، انجیل اور تورات بھی قابل احترام ہے۔ ظالموں، تم ہوش کے ناخن لو، اس قرآن نے تو تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کی، مصدقا لما بین یدیہ، یہ کتاب تو تمہارے لیے بھی محسن ہے۔ اسی طرح ہمارے پاکیزہ دین اور مسلک میں نہ صحابہ کے بارے میں بدگمانی اور بد زبانی کا تصور کیا جا سکتا، نہ اہل بیت اطہار کے بارے میں بد زبانی اور بدگمانی کا تصور کیا جا سکتا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، ایسا مثالی عدل و انصاف قائم کیا، تقوی کی ایسی پاکیزہ زندگی گزاری کہ چشم فلک نے آج تک پھر سے وہ نظارے نہیں دیکھے۔ ان کے پاس جب اہل بیت کا کوئی بھی آتا، یہ سید خانوادہ نبوت سے ہیں، وہ کم عمر لڑکا کیوں نہیں ہوتا؟ عمر بن عبدالعزیز باوجود گورنر، حکمران اور خلیفہ ہونے کے اس کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے، ادب کے ساتھ اس کو اپنے پاس بٹھاتے، اس کی فریاد سنتے، اس کی ضرورت کو پورا کرتے، اس کا اکرام کرتے، اور پھر کہتے کہ دوبارہ کوئی ضرورت ہو آپ نے چل کر نہیں آنا، آپ نے زحمت نہیں کرنی، آپ نے خط بھیجنا ہے،
آپ نے مراسلہ بھیجنا ہے، آپ نے پیغام بھیجنا ہے، آپ نے جسٹ اطلاع کرنی ہے، ہم خود آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آئیں گے یا کسی کو روانہ کریں گے۔ احترام کا ایسا مثالی رشتہ انہوں نے قائم کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہیں جب کسی سید کا پتہ چلتا تو آپ چھپ کر اس کی مدد کرتے۔ ایک مستور الحال شخص جو غریب تو تھا، ضرورت مند تو تھا، لیکن عفت، پاک دامنی اور سفید پوشی کی زندگی گزار رہا تھا، کسی کو اپنے بارے میں بتاتا نہیں تھا۔ لیکن قرآن بھی تو یہ کہتا ہے کہ جو لوگ چمٹ کر، لپٹ کر اور گوند بن کر چپک جاتے ہیں اور مانگتے ہیں، پروفیشنل بیگرز ہے، ان کے باپ دادا کا کام مانگنا تھا، ان کے پوتے اور پڑپوتے بھی مانگتے رہیں گے، وہ مستحق نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں کو نہ دو۔ کن کو دو؟ اللہ اکبر، لا یسألون الناس الحافا، جو لپٹ لپٹ کر مانگتے نہیں۔ اپنی سفید پوشی کی وجہ سے لوگ انہیں مالدار سمجھتے ہیں، لیکن یہ ضرورت مند ہے، ان کو تلاش کرو، ان کے چہروں سے تمہیں ان کا فاقہ نظر آئے گا، ان لوگوں کو دو۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ایسے شخص کا پتہ چلا جو سید ہیں، خانوادہ نبوت میں سے ہیں، ضرورت مند ہیں، لیکن اپنی ضرورت کسی پر ظاہر نہیں کرتا، چپکے سے 12,000 درہم اس کو پیش کر دی۔ اس زمانے کے 12,000 آج کل گویا کہ لاکھوں نہیں کروڑوں ہیں۔ تو اہل بیت سے محبت، وہ تو ہمارا سرمایہ ہے، وہ تو ہماری تاریخ ہے، وہ تو ہمارا اثاثہ ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ اسی طرح ادب اور احترام کرتے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اہل بیت اطہار کی فضیلت بیان کرتے تو لوگ اشش کر اٹھتے۔ کئی لوگوں نے تو ان پر رافضیت کا تانا لگایا، وہ کہنے لگے اگر اہل بیت اطہار سے محبت پر یہ تانا دیتے ہو تو میں برداشت کر لوں گا۔ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر جو حیرت کی بات ہے کہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کی آپس میں محبت کی جو مثالیں آپ نے سنی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاؤں صاف کیے، مٹی صاف کرنے لگے کہ یہ کون سے پاؤں ہیں، یہ کون سے بدن کا جز ہے، یہ نسبت کہاں جا کے ملتی ہے؟ یہی تو وجہ ہے کہ جب یزید کے اور ابن زیاد کے درباروں میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر لایا گیا اور اس پر ایک بدبخت چھڑی رکھ کر یا مارنے لگا، تو ایک صحابی زید بن ارقم اور دوسرے صحابی تڑپ اٹھے کہ بدبخت اس چھڑی کو دور ہٹاؤ، تم نے جس ہونٹ پر اس چھڑی کو رکھا ہے، خدا کی قسم میں نے ان ہونٹوں کو نبی کے ہونٹوں سے لگے ہوئے بار بار دیکھا ہے۔ نبی کی محبت میں تو قصوہ اونٹنی نابینا ہو گئی تھی۔ یافور گدھا وہ مر گیا تھا کنویں میں چھلانگ لگا کر، استوانہ حنانہ وہ بے جان ٹہنی بھی جدائی میں رو پڑی تھی۔ ایک روایت کے مطابق گو نے لبیک و سعدیک کہا تھا، اونٹنی نے قدموں میں لا کر سر رکھ دیا تھا، درخت نے زمین کو چیر کر سلام کیا تھا، ایک ہرنی نے آپ کی اس وعدے کی وجہ سے اپنے بچے کو دودھ پلا کر واپس آ کر آپ کے قدموں میں سر رکھ دیا تھا۔ کافر سمامہ بن اسال جب اس کو رسیوں سے باندھا گیا اور اس کے کراہنے کی آواز آپ نے سنی، فرمایا اس کی رسیاں ڈھیلی کر دو، مجھے رات بھر نیند نہیں آئی، جو رحمت للعالمین تھا۔
جب مشرکین مکہ کا راشن بند کیا گیا اور انہوں نے فریاد کی، آپ نے ان لوگوں کے لیے راشن کھولا جنہوں نے 3.25 سال تک آپ کو پتے چبانے پر مجبور کیا تھا، جنہوں نے سجدے کی حالت میں آپ پر اونٹ کی اوجری ڈالی تھی، جنہوں نے آپ کو طائف میں خون سے لہو لہان کر دیا تھا، جنہوں نے شاعر، ساحر، کاہن اور مجنون کے طعنے دیے تھے، جن کی وجہ سے آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی تھی، جنہوں نے آپ کے چاند سے حسین چہرے کو زخمی کیا تھا، جنہوں نے آپ کے موتی سے حسین دانت کو شہید کیا تھا، جنہوں نے آپ کو ہمیشہ ستانے کی کوشش کی، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا، لیکن فتح مکہ کے موقع پر یا دوسرے مواقع پر آپ نے لا تثریب علیکم اليوم کا اعلان کیا تھا، جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، میں بھی تمہیں معاف کرتا ہوں۔ شاعر نے اس منظر کی عکاسی کی، جناب رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا، میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، اگر آج کچھ لوگ اسلام پر ایمان نہیں لاتے، خدائے پاک کے دامن وحدت میں نہیں آتے، مگر نسلیں ضرور ان کی اسے پہچان جائیں گی، در اسلام پر ایک روز آ کر سر جھکائے گی۔ میں ان کے حق میں قہر الہی کی دعا کیوں مانگوں، بشر ہے بے خبر ہیں، تباہی کی دعا کیوں مانگوں، دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر، انہیں نور ہدایت دے، الہی فضل کر کوثر طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا دے پتھروں والی زمینوں پر۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا تھا، اور یہ ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اور ان کی اولادوں نے اپنے بچوں کے نام حضرت ابو بکر کے نام پر رکھے تھے، اور اپنی بیٹیوں کے نام بعض ان کے ائمہ نے حضرت عائشہ کے نام پر رکھے تھے۔ وہ محبت اور احترام کا ایک رشتہ چلا آ رہا تھا، بیچ میں دراڑ اور رخ نہ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ عزیزان گرامی، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ان مقدس ہستیوں سے محبت تام اور کامل نہ ہو۔ اور جیسے میں نے شروع میں تمہیداً عرض کیا تھا کہ اہل بیت کے دو حق ہیں، ایک حق کہ ہم ان سے محبت کا دم بھریں، اور محبت کامل کب ہوتی ہے؟ جب اتباع ہو۔ ایک آدمی بہت کہتا ہے مجھے اپنے آقا سے محبت ہے، لیکن آقا کا یہ چہرہ سنت پسند نہیں ہے۔ مجھے اپنے نبی سے بڑی محبت ہے، لیکن امامہ پہنتے ہوئے اس کو موت آتی۔ مجھے اپنے نبی سے بہت محبت ہے، لیکن بال اس کے انگریزوں والے ہیں۔ مجھے اپنے نبی سے بہت محبت ہے، لیکن کاروبار میں سنت کے مطابق نہیں کر سکتا۔ مجھے اپنے نبی سے بہت محبت ہے، لیکن شادی میں رسمیں یہود اور ہنود کی اور انگریزوں کی ہوگی۔ مجھے اپنے نبی سے بہت محبت ہے، لیکن میرا لباس، میری صورت، میری سیرت، میرا کردار، میری گفتار، میری عادات، میرے اطوار، میری تہذیب، میرا تمدن، میری ثقافت، میرا کلچر، میرا اوڑھنا، میرا بچھونا، میری معاشرت، میری معیشت، میری خلوت، میری جلوت، میری صبح، میری شام، میرا دن، میری رات، میری انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، میرا بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، کچھ بھی سنت کے مطابق نہیں۔ ایون کہ میری نماز نہیں ہے، میرا روزہ نہیں ہے، میری دعا نہیں ہے، میرا عقیدہ وہ عقیدہ نہیں ہے۔ اب یہ زبانی نعرے لگاتا رہیں، دعوے کرتا رہیں، اس سے کیا بنے گا؟ اسی بات کو تو
कुरान ने रद्द किया, लैसा बिअमानिय्यिकुम वला अमानिय्य अहलिल किताबी। यहूदियों तुम भी सुनो, ईसाइयों तुम भी कान खोल लो, और मुसलमानों तुम भी गाफिल न बनो। लैसा बिअमानिय्यिकुम वला अमानिय्य अहलिल किताब। सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिशात से, या सिर्फ तुम्हारे स्लोगन से, या सिर्फ तुम्हारे दावों से कुछ नहीं होता। मैं यामल सुअन युज्ज़बी, गुनाह करोगे सजा मिलेगी, पकड़ होगी, जवाब देना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल होगे, पेशी होगी, एक एक बात के बारे में बास पुरस होगी। सिर्फ दावों से जान छूटनी होती तो सारे मुशरिकीन दावे कर लेते हैं। बास काफिरों को जब कहा गया एक छोटा सा कलमा ही तो है, ला इलाहा इल्लल्लाह, सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा, सारा डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा, सारी लड़ाइयां बंद हो जाएगी, सारा मुआशरे का उतार चढ़ाव और नशे व फराज खत्म हो जाएगा। एक जुमला तो कहना है। ये आज के मुसलमान के लिए बहुत बड़ा थप्पड़ और तमांचा है मुंह पर। वो काफिर भी कहने लगे, अरे अगर बात सिर्फ इस जुमले के और कलमे के जबान से कहने की होती हम 1000 दफा पढ़ लेते, लेकिन इस पर अमल करना मुश्किल है। हमारी जबान पर कुछ और दिल पर कुछ, ये वो काफिर भी गवारा नहीं करते थे। जबान से कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह जो मुसलमान ही कुछ भी नहीं। एक देहाती ने यही तो कहा था, सहाबा और हम में छोटा सा फर्क है। लोग बड़े हैरान हुए, कहां सहाबा कहां हम गुनाहगार, जमीन और आसमान का फर्क। लेकिन उसने कहा नहीं, छोटा सा फर्क है, एक बालिश का फर्क है, 5-6 उंगलियों का फर्क है। लोग बड़े हैरान हुए, भाई सोच कर बोल, तोल कर बोल, क्या कह रहा है। वो कहने लगा हम में और सहाबा में एक बालिश का फर्क है, और वो फर्क ये है हमारा ईमान सिर्फ जबान पर है, सहाबा का ईमान जबान के रास्ते दिल में उतर चुका था। जबान और दिल का फासला एक बालिश का है। क़ालतिल अराबु आमन्ना क़ुल लम तुअमिनु वलाकिन क़ूलू असलमना वलम्मा यदखुलुल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम। अरे आमन्ना आमन्ना की रट न लगाओ, असलमना कह दो, जाहिरी कलमा पढ़ चुके हो, ईमान तुम्हारे दिल की गहराई में उतरा नहीं, रचा बसा नहीं। अगर ईमान दिल में उतर जाता है फिर जान का नजराना पेश करना आसान होता है। फिर माँ को पता चलता है बेटा शहीद हो गया, वो धाड़े मार कर रोती नहीं। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने शहादत के ऐन मौके पर अपने खवातीन और बच्चों को क्या कहा था, मेरे मरने के बाद, शहीद होने के बाद चेहरों पर नहीं मारना, गिरेबानों को चाक नहीं करना, मरसी और नोहे नहीं पढ़ना, इसलिए कि नाना का इरशाद जहन में था, लैसा मिन्ना मन ज़रबल खुदूदा वशक्कल जुयूबा वदा बिदा वल जाहिलिया। वो हम में से नहीं जो चेहरे को मारे, गिरेबान को चाक करे, जाहिलियत की तरह नोहा करे। इसलिए उस माई को पता चला बेटा शहीद हो गया, कहने लगी लिहाज़ल यौम यरज़ातुहु, ये दिन देखने के लिए तो दूध पिलाया था, मैं शहीद की मां बन जाऊं। हजरत खंसा ने 4 बेटों को जमा किया, सुबह नामूस रिसालत पे कट मरना है, एक भी जिंदा होकर ना आए, कल क़ियामत के दिन में कहूंगी 4 बेटे दिए, राह खुदा में शहीद कर दिए थे। खुदा की राह में मिट जा, खुदा के नाम पे बिक जा, ये ऐसी तिजारत है जिसे बेखतर पाया। यही वजह थी कि सहाबी अपने सीने को ढाल बनाते हैं, ये छलनी हो जाए, नामूस रिसालत पर आंच ना आए। मेरे दोस्तों, ये कुर्बानियां उन लोगों ने दी थी जिनके हम नाम लेवा हैं, हम भी उनकी इत्तिबा करें। अहले बैत भी हमारी आंखों का सुरमा है, सहाबा भी हमारे दिलों की धड़कन है। उनकी एक दूसरे से मोहब्बत और एहतराम की कुछ झलकियां मैंने पेश की। अल्लाह हमें इस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।